نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جب مدینہ جاتے ہیں تو لوگ قبر کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. نبی اکرم کی قبر مبارک کا مسجد نبوی میں ہونا اس بات پر قطعاً دلیل نہیں کہ ہم قبروں پر مسجدیں بنانا شروع کر دیں یا ہم مسجدوں کے اندر قبریں بنانے لگیں، کیونکہ نہ آپ نے خود اس چیز کا حکم دیا تھا اور نہ آپ کے صحابہ نے آپ کی قبر مسجد میں بنائی تھی، بلکہ اس خوف کے تحت کہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کی قبر کو مقبرہ نہ بنا لیں، انہوں نے آپ کو عام قبرستان میں دفنانے سے گریز کیا تھا. اور آپ کی وصیت کے مطابق ہی کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ کے کمرے میں ان کو دفنایا گیا تھا، کیونکہ وہ اس سے پھر ایک طرح سے بچت ہو گئی. یعنی یہ نہیں تھا کہ پہلے قبر بنائی گئی پھر اس پہ کمرہ بنایا گیا، یا پھر یہ کہ اس کے بعد اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی، یہ ترتیب نہیں تھی، بلکہ اس کمرے کے اندر کیوں دفن کیا گیا تھا؟ اگر کھلے قبرستان میں دفن کیا جاتا تو اس میں اندیشہ تھا کہ لوگ آ کر کیا کریں، پوجا شروع کر دیں، اس کو وثن بنا لیں، جبکہ آپ نے خود منع کیا تھا. تو بہت سے لوگ اس بات کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ہے شاید قبر، حالانکہ وہ اندر نہیں ہے. اس طرح وہ اندر کیوں آ گئی اس کی بھی وجہ پتہ ہے آپ کو؟ کیوں اس ایریے میں آ گئی؟ کیونکہ مسجد کی توسیع کی گئی تھی اور مجبوری تھی. یعنی یہ نہیں ہوا کہ پہلے آپ کی قبر بنی پھر اس کے اوپر مسجد اس غرض سے بنائی گئی کہ کیونکہ آپ کی قبر یہاں اس لیے مسجد بنائی جائے. یہ وجہ نہیں تھی، وجہ کچھ اور تھی، مقصد کچھ اور تھا، اور وہ تھی ایکسٹینشن. جعفر کے آزاد کردہ غلام عمر سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام آپ کی تدفین کے متعلق بات کرنے کے لیے جمع ہوئے تو ایک صحابی نے کہا نبی کو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ دفن کیا جائے. اس پر ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پرستش سے بچائے. کچھ اور نے کہا کہ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں دوسرے مہاجرین کے ساتھ ہونی چاہیے. ابوبکر نے فرمایا یہ بات بالکل بھی موضوع نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینا شروع کر دیں جو صرف اللہ کا ہے. اگر ہم نے آپ کو باہر عام قبرستان میں دفن کیا تو ہم اللہ کے حق کو پامال کریں گے، اگرچہ ہم آپ کی قبر کی پوری طرح نگرانی کریں. جب انہوں نے حضرت ابوبکر کی رائے پوچھی تو انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی جان نہیں لی مگر یہ کہ وہ وہیں دفنائے گئے جہاں ان کی وفات ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ کو اس جگہ دفن کیا گیا تھا. ان کی اس رائے کو سب نے پسند کیا. پھر انہوں نے حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کے بستر کی جگہ پر قبر کھودی. حضرت علی، عباس اور فضل بن عباس اور آپ کے خاندان نے آپ کے جسد مبارک کو تدفین کے لیے تیار کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک مسجد نبوی سے ایک دیوار کے ذریعے علیحدہ تھا، یعنی مسجد اور حجرے میں دیوار تھی. واحد راستہ ایک دروازہ تھا جو آپ مسجد میں جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. روضہ مبارک کو مسجد نبوی سے مکمل الگ کرنے کے لیے اس دروازے کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی وفات کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا گیا تھا، لہٰذا اب روضہ مبارک کی زیارت کے لیے صرف مسجد نبوی کا بیرونی راستہ استعمال ہو سکتا تھا، یعنی باہر کی طرف سے آتے، مسجد سے نہیں کوئی جاتے تھے لوگ قبر کی طرف. حضرت عمر اور عثمان کے دور خلافت میں مسجد کی توسیع کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ حضرت عائشہ یا کسی بھی دوسری ازواج مطہرات کے حجروں کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کا روضہ خود بخود مسجد کے درمیان آ جاتا. مدینہ میں تمام صحابہ کرام کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے مشرق کی جانب سے مسجد نبوی کی توسیع کی، یعنی وسیع کیا اس کو، جس سے حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک مسجد میں شامل ہو گیا، جبکہ دوسری ازواج مطہرات کے حجرے گرا دیے گئے. یہ توسیع خلیفہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے کروائی. حضرت عائشہ کے حجرے کے مسجد میں شامل کیے جانے کے بعد اس کے گرد ایک اونچی چار دیواری اس طرح اٹھائی گئی کہ حجرہ مسجد نبوی کے اندر سے نظر نہ آتا، یعنی قبر نظر نہیں آتی تھی مسجد میں. اس کے بعد حجرے کے جنوبی کناروں پر مزید 2 دیواریں کھڑی کی گئی جن کا باہم ملاپ ایک ٹرائنگل کی صورت میں ہوتا تھا. اس تعمیر کے ذریعے اس چیز کا مکمل سدباب کر دیا گیا کہ کسی کا منہ ڈائریکٹلی روضہ مبارک کی طرف ہو، یعنی سامنے قبر نہیں تھی کہ جس کی طرف لوگ سجدہ کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ دیواریں بنا دی گئی تھی اور ایک طرح سے مسجد سے الگ کر دیا گیا تھا، اگرچہ احاطہ وہی تھا لیکن عملی طور پر الگ. کافی سالوں بعد روضہ مبارک کے اوپر مسجد نبوی کی چھت پر ایک سبز گنبد کا اضافہ کیا گیا. اس کے بعد روضے کی دیواروں کو سبز کپڑے سے ڈھانک دیا گیا اور اس کے گرد ایک براس کیج بنایا گیا جو دیواروں اور کھڑکیوں پر مشتمل تھا. ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ابھی بھی کچھ چیزیں اصلاح طلب ہیں. روضہ مبارک کو مسجد سے مکمل طور پر علیحدہ کرنے کے لیے مزید دیواریں کھڑی
کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ نہ تو ڈائریکٹلی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکیں اور نہ مسجد کے اندر سے روزے کی زیارت کر سکیں. یعنی مسجد اور روزے کو اب بھی مزید الگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بلال فلپس کی رائے ہے. زیارت قبور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زیارت قبور کی اجازت دی، مگر کیا یہ اجازت عام ہے؟ اس ضمن میں علماء کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ صرف مسلمان مردوں کے لیے زیارت کے جواز کا قائل ہے. کتنا زیادہ ہی سوال ہوتا ہے، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں نہیں، اکثر اس پہ جھگڑا رہتا ہے اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں. دوسرا گروہ مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کے جواز کا قائل ہے. جہاں تک پہلے گروہ کا تعلق ہے وہ اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں. سیدنا ابن عباس کی روایت ہے، لعن رسول اللہ زوارات القبور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی. دوسرے گروہ کا استدلال مدرجہ ذیل احادیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ ولتزدکم زیارتها خیرا فمن اراد ان یزور فلیزور ولا تقولوا حجرا. بے شک میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، پس زیارت کرو، یعنی اب تم جا سکتے ہو. بے شک وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبروں کی زیارت کس مقصد کے لیے کرنی چاہیے؟ آخرت کی یاد کر. آج کل جو بڑی بڑی قبریں بنا کے ان پہ عمارتیں بنائی گئی اور ان کو بہت ڈیکوریٹ کیا گیا، کیا وہاں جا کر اللہ کی یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، یا کچھ اور؟ اس کے علاوہ باقی بہت سی چیزیں. اصل مقصد وہاں بھلا دیا گیا جو قبرستان جانے کا بتایا گیا ہمیں کہ کیوں جاؤ. اور ان کی زیارت تم میں زیادہ خیر پیدا کرے گی. یعنی انسان جب قبر کو دیکھتا ہے، جیسے آپ لوگ معلوم نہیں تجربہ کرتے ہیں نہیں، میں جب اس دیوار کے پاس سے گزرتی ہوں لازماً میرے دل کی حالت بدلتی. یہ قبرستان کی جو جالیاں، کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر دفن ہیں، پتہ نہیں اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بے بس ہو چکے ہیں، ابھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنا وقت کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں سے چند یارڈز کا ہی فاصلہ ہے نا. ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ اندر لیٹے ہوئے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک تو دعا پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ مومنوں کا حق ہوتا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے. اور دوسرے اپنی آخرت نہ بھولیں. اور ہر روز جب رات ہوتی ہے اور پھر صبح ہوتی ہے، ایک دن کم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں بنسبت زندگی کی. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنا جتنا ہم اپنی موت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، اتنا اتنا دنیا سے محبت بڑھتی جاتی اور اتنا اتنا دنیا کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے لگتے ہیں. جو بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کی فکریں کیا رہتی ہیں؟ آخرت اپنی، کہ مرنے میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں. کیا ہوتی فکر؟ مال کی حسرت بڑھتی جاتی ہے. اکثر بزرگ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ فکر کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے تجربے سے بتائیے. اولاد، انما اموالکم اولادکم فتنہ ازواجکم اولادکم عدو لکم. فتنے اور دشمن کی فکر زیادہ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، جو زندگی میں جمع کیا ہوتا ہے اس کی تقسیم کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد یہ کہیں لڑنے نہ لگ جائیں. اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کون سنبھالے گا. جو خواہشات میری پوری نہیں ہوئی وہ اپنے بچوں کی پوری کرنے کے لیے جو کچھ ہے وہ ان کو دے دیا جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ اب میں اگر آپ کو کام دوں تو پھر آپ کو مشکل پڑ جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ اتنی تکلیف نہ دیا کریں ہم کو. اس ویک کسی نہ کسی بوڑھے شخص سے ملے. بوڑھے کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کتنی ایج؟ ایسا شخص جس کے سارے بچوں کی شادی ہو چکی ہے، یعنی جس کا کوئی کام نہیں، فارغ ہے، ریٹائرڈ. اور اس سے مل کر پوچھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ وہ دادی اماں کو اپنے بچے سب شادی شدہ ہیں تو اب ان کے بچوں کی فکر لگی ہوئی ہے. پھر اللہ رازق ہے نا، ہم مر بھی جائیں گے تو وہ رزق دیتا رہے گا ان کو. ہمیں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری فکر اس سے زیادہ کس کے بارے میں ہونی چاہیے؟ اپنی آخرت کی. کیونکہ ہم مر گئے تو انہوں نے تو پتہ نہیں ہم کو یاد بھی کرنا ہی نہیں، کتنے دن کریں گے. ہمارے لیے کیا؟ اگر ہمیں اپنی فکر نہیں ہے اور اپنے لیے خود کچھ نہیں کرے تو انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارے لیے؟
یا کوئی خاندان میں بزرگ ہے تو اس کو فون پر بات کیجیے اور پوچھیے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل، آپ کی کیا مصروفیت ہے، آپ کوئی پریشانی تو نہیں، سب حالات ٹھیک ہیں. یا آپ بہت لاڈ سے ان سے بات کر کے کہیں آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی رہتی ہے، آپ سب سے زیادہ کیا فکر کرتے ہیں. سوال کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا شخص مائنڈ نہ کرے. محبت سے، خیرخواہی سے، پیار سے بات کریں گے تو آپ ان کو بتا بھی سکیں گے کہ آپ اس کی بجائے یہ کر لیں. اور اگر یہ دیکھنے کے لیے اپنے اینک لگا لی کہ اچھا یہ غلطیاں کیا کر رہے ہیں اور ہم ذرا ان پہ تبصرہ لکھ لیں کہ ہمیں ہوم ورک ملا ہوا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہ ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ایسے ہوں پھر وہ ہمارے نام روشن کریں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام روشن کریں. پھر وہ روشنی کہاں تک جائے گی؟ وہ روشن کر بھی دیں. پہلے تو خود کرے نا روشن اپنا. تو زندگی کا مقصد اپنا نام روشن کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیادۃ القبور فزوروها فإن فیہا عبرہ. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب ان کی زیارت کرو کیونکہ ان میں عبرت ہے. شروع میں کیوں منع کر دیا گیا تھا؟ شرک سے روکنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ ولا تقولوا ہجرا. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، خبردار اب ان کی زیارت کرو، بے شک وہ دلوں کو نرم کرتی ہیں اور آنکھوں کو بہاتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور باطل بات مت کہو. یہ زیارت قبور کے کیا بتا دیے گئے؟ آداب بتا دیے گئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. علامہ ناصر الدین البانی لکھتے ہیں فزوروہا، پس زیارت کرو ان کی. یہ حکم عام ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کی ممانعت کی تھی آپ نے، تو وہ حکم مرد اور عورت سب کے لیے تھا. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اس حکم میں جنس کا کوئی تعین نہیں. اسی طرح فزوروہا میں بھی جنس کا تعین نہیں ہے، یعنی مرد اور عورتیں سبھی قبروں کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کس طرح زندگی ساتھ چھوڑتی معلوم ہوتی. دوسری بات یہ کہ قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی، اس کی وجہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور آخرت مرد اور عورت دونوں کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے. تو عورتیں کیوں محروم رہیں عبرت سے؟ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی. اس کی تائید حضرت عائشہ کے مدرجہ ذیل 2 احادیث سے بھی ہوتی. تیسری چیز جو آپ نے منع فرمائی تھی نا اس حدیث کے آخر میں، وہ آخری لفظ ہے، کیا نہ کرو؟ باطل بات نہ کرو. وہاں پر جا کر فضول باتیں نہ کرو، ان سے مدد نہ مانگو، شرک نہ کرو. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہے ان عبداللہ ابن ابی ملیکہ ان عائشہ اقبلت ذات یوم من المقابر فقلت لها یا ام المؤمنین من این اقبلتی؟ قالت من قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر فقلت لها الیس کان رسول اللہ نهى عن زیارت القبور؟ قالت نعم ثم امر بزیارتها. وفی روایت عنها ان رسول اللہ رخص فی زیارت القبور. عبداللہ بن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں میں نے ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبرستان سے آتے دیکھا. میں نے کہا اے ام المومنین آپ کہاں سے آئیں؟ فرمایا عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے، بھائی تھے ان کے. میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں. پھر ان کی زیارت کا حکم دیا، یعنی وہ پہلا حکم تھا اور بعد کا حکم رخصت کا ہے. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت میں رخصت دی. حاکم، بیہقی، ابن ماجہ. امام ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. امام البوصیری لکھتے ہیں اس کی سند صحیح اور راوی ثقہ ہیں. محمد بن قیس سے روایت ہے، فرماتے ام المومنین عائشہ نے کہا کیا میں تمہیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے، آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر لی اور جوتی نکال کر اپنے پاؤں کے آگے رکھی اور چادر کا کنارہ اپنے بچھونے پہ بچھایا، لیٹے رہے. تھوڑی دیر اس خیال سے ٹھہرے کہ گمان کیا کہ میں سو گئی. پھر آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتی پہنی، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے نکلے، آہستہ سے بند کیا. کتنی دفعہ آہستہ ہے؟ اس سنت پہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ بہت کم. بلکہ اگر کسی کو منع کیا جائے تو مائنڈ کر جاتے ہیں، تو پاؤں مارتے ہوئے جاتے ہیں اور دوسرا دروازہ جا کے بینگ کریں گے. پہلے سے زیادہ زور سے بند کریں گے کہ اور منع کرو ہمیں. ہم نے سنت کو اتنا محدود کر دیا ہے. کس کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بیوی کی خاطر. کتنا خیال ہے، کتنا احساس ہے. کوئی بھی انسان اگر کسی کا اتنا خیال رکھے، اس کے آرام کا، اس کی
تکلیف کے بارے میں، کیونکہ مسلمان کا تو معیار ہی بتایا گیا کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے، تو یہ ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچانے والی بات ہے نا، زور زور سے دروازے بند کرنا اور کھولنا. تو ہم ان معاملات میں کیوں نہیں حساس کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی؟ بے وجہ لائٹ آن کر دینا، کبھی کچھ کرنے لگنا، کبھی کچھ، اور یہ بھول جانا کہ کوئی شخص سو رہا ہے یا آرام کر رہا ہے یا بیمار ہے، صرف اپنی فکر اور دوسروں کے بارے میں بالکل بے نیازی. یہ مومن کا اخلاق نہیں ہوتا. بہرحال تو آپ چلے گئے، میں نے بھی چادر لی، سر پہ اوڑی، گھونگھٹ مارا، تہبند پہنا، آپ کے پیچھے چلی یہاں تک کہ آپ بقیع پہنچے. دیر تک کھڑے رہے، پھر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے 3 بار، پھر لوٹے اور میں بھی لوٹ آئی، اور جلدی چلے میں بھی جلدی چلی، وہ دوڑے میں بھی دوڑی، اور گھر آ گئے اور میں بھی گھر آ گئی، مگر آپ سے آگے آئی، اور آتے ہی میں لیٹ گئی. یعنی بتایا نہیں کہ میں بھی پیچھے گئی تھی. جب آپ گھر آئے تو فرمایا عائشہ کیا بات ہے، تمہارا سانس پھول رہا ہے اور پیٹ پھولا. میں نے عرض کیا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا تم بتا دو، نہیں تو وہ باریک بین خبردار مجھ کو خبر دے دے گا. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ اصل بات ہے. تب آپ نے فرمایا جو کالا کالا میرے آگے نظر آ رہا تھا وہ تم تھی. میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے میرے سینے پہ گھونسا مارا، یعنی محبت سے. فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق دبا لے گا؟ کیونکہ حضرت عائشہ نے سمجھا تھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر چلے گئے ہیں. تو حدیث کے الفاظ میں تھا اغیرتی، کیا تمہیں غیرت ہوئی، یعنی کہ تم جیلس ہوئی؟ میں نے عرض کی جب لوگ کوئی چیز چھپاتے ہیں تو اللہ تو اس کو خوب جانتا ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، جب تم نے محسوس کیا انہوں نے مجھے پکارا اور تم سے چھپایا. میں نے بھی چاہا تم سے چھپاؤں، وہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہتے تھے اس لیے کہ تم نے اپنا کپڑا اتار دیا تھا. میں سمجھا کہ تم سو گئی، میں نے نامناسب سمجھا کہ تمہیں جگاؤں. مجھے یہ بھی خوف تھا کہ تم گھبراؤ گی کہ کہاں چلے گئے. پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بقیع تشریف لے چلیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی میں کیا کہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المتقدمین منا والمتأخرین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون. صحیح مسلم. سلام ہے ایمان والے گھر والوں پر اور مسلمانوں پر، اللہ رحمت کرے ہم سے آگے جانے والوں پر اور پیچھے رہنے والوں پر، اور اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جناب رسالت مآب نے حضرت عائشہ کو قبرستان میں جا کر اہل قبور کے لیے دعا کرنے سے منع نہ کیا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو خود دعا سکھائی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں اور دعا کر سکتی ہیں. ایک اور حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صبر کی تلقین کی، مگر یہ نہ کہا کہ تم قبرستان کیوں آئی ہو یا آنے سے منع نہ کیا. یہ بات واضح ہوگی کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی قبرستان کی زیارت کی اجازت ہے. جہاں تک ممانت والی حدیث ہے، ایک تو وہ پہلا حکم تھا اور دوسرے اس میں لفظ زوارات آیا ہے. زوارات جو کثرت سے زیارت کرنے والیوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ روز ہی انسان وہاں پہنچ جائے. یہ لعنت بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں پر ہے. بہت زیادہ زیارت کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر خوف نکل جاتا ہے، وہ احساس نہیں رہتا اور وہ ایک میلہ سا لگ جاتا ہے. جو خامند کے کاموں کا خیال نہ رکھے اور رات دن قبروں ہی میں گھومتی پھرے. نہ یہ کہ مطلق زیارت عورتوں کو منع ہے، کیونکہ موت کی یاد میں مرد اور عورت دونوں محتاج ہیں. تحسیر الباری علامہ وحید الزمان نے یہ بات کہی ہے. زیارت قبور کا حکم عام ہے. ہاں ممانع جس بات کی ہے وہ حجر یعنی جاہلیت کا وہ کلام ہے جس میں شور و غوغا بین اور جاہلیت کی پکار ہو، یعنی فضول بکواس. تو چند باتیں قبروں کی زیارت وغیرہ سے متعلق جو ہے یہ اچھی طرح واضح ہونی چاہیے. تو کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ قبروں کے پاس کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فضول باتیں، ٹھیک ہے. ولا تقولوا حجرا، بےہودہ باتیں کہنے سے منع کیا گیا. چیخ پکار، لغو، فضول ادھر ادھر کی باتیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں کے پاس جانور ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقر فی الاسلام قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں عقر نہیں. عبد الرزاق کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا کوئی اور جانور ذبح کرتے تھے. تو بکرے وغیرہ کہاں ذبح کرنے چاہیے؟ بچڑ خانے میں، نہ کہ
قبروں پر، اس سے منع کیا گیا. تو کیا کیا منع کیا گیا؟ فضول باتیں. نمبر 2، کچھ ذبح وغیرہ کرنا وہاں، کیونکہ وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اہل قبور کے تقرب کے لیے وہاں پر ذبح ہوتا ہے. تیسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ قبر اونچی کرنا ہے، وہ وسن بن جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے اور قبر میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا. سنن النسائی کی روایت ہے. ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ تو کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑ اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر. یعنی ایسی تصویریں جن کو لوگ پوجتے ہیں اور ایسی قبریں کہ جو اونچی ہیں اور جو لوگوں کے بت بنے ہوئے ہیں، سب کو برابر کر دو. ثمامہ سے روایت ہے، ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ روم کی سرزمین میں تھے، مقام رودس میں تھے. ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. حضرت فضالہ نے اس کی قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا. پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ قبروں کو ہموار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی، کچھ کچی اینٹیں کھڑی کر کے لگائی گئی یعنی اندر، اور زمین سے بالش بھر اونچی رکھی گئی، کیونکہ آپ کو جب اندر ڈالا گیا تو جو مٹی بچ گئی وہ جب اوپر آئی تو وہ بس تھوڑی سی اونچی ہو گئی، لیکن باقاعدہ یوں کوہان نہیں بنائے گئے یا کوئی شیپ نہیں دی گئی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ قبر کا آٹومیٹکلی تھوڑا سا اونچا ہو جانا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب مردہ اندر جاتا ہے تو obviously اتنی جگہ کی مٹی باہر آ جاتی. اس سے منع کیا گیا کہ کوئی اور مٹی لا کر اس کو اونچا کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ قبر کے اندر انسان کے علاوہ بعضوں کا تابوت ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر تابوت کے بغیر آپ دفنا ہی نہیں سکتے. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر جیسے لحد بنتی ہے تو اس کے ساتھ تختے رکھے جاتے ہیں، یعنی مردے کو ایک طرح سے محفوظ کرنے کے لیے بعض قبریں بہہ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر جو مٹی بچتی ہے وہ خود بخود اوپر تھوڑی سی اونچی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی ایک ایسی شیپ نہیں بنائی جاتی جیسے ہمارے عام طور پہ آپ دیکھیں گے بنائی جاتی. سفیان تمار نے بیان کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی جو کوہان نما ہے. اب کوہان نما سے مراد یعنی کہ وہ زمین سے اٹھی ہوئی تھی، نہ کہ اس کو کوئی اور باقاعدہ شیپ دی گئی. حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، اور خاص طور پر قبروں کو چونے وغیرہ سے پختہ بنانے سے منع کیا گیا. اسی طرح کتبہ لگانے سے منع کیا گیا. کتبہ کہتے ہیں لکھے ہوئے پتھر کو، یا کوئی بھی چیز جس پہ لکھ کر کچھ لگایا جائے. ٹھیک ہے، نشانی کے لیے کوئی پتھر وغیرہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ قبر ہے، لوگوں کو پتہ چلے یہ قبر ہے. تھوڑی سی اونچی کرنے کی بھی اجازت کس لیے ہے کہ پتہ چلے یہ قبر ہے، ورنہ اگر بالکل اسٹریٹ ہوگی تو کیا ہوگا، لوگ اس کو میدان سمجھ کے اس پر چلے جائیں گے. عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ لایا گیا، ان کو دفن کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پتھر لانے کا حکم دیا، لیکن وہ اس کو اٹھا نہ سکا تو آپ خود ہی اس کو اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی دونوں آستینیں اوپر چڑھا لی. مطلب کہتے ہیں کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ نقل کیا وہ کہتا ہے گویا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کے بازو کی سفیدی کو، یعنی جو بازو آپ نے اوپر کیے. جب آپ نے اس پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ نظر آ رہی ہیں جیسے مجھے اب بھی. پھر آپ نے پتھر اٹھا کر سر کی طرف رکھ دیا اور فرمایا میں اپنے اس بھائی کی قبر پہچان سکوں گا اور میرے اہل بیت میں سے جو فوت ہوگا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا. تو اس لیے قبر کی نشانی رکھی. لیکن قبر پر عمارت بنانے سے واضح حدیث میں منع کیا گیا. اسی طرح قبر پر بیٹھنا منع ہے، سیٹ بنا کے یا بینچ بنا کے. کئی لوگ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ وہ پکی قبروں کی ہوتی ہے نا، تھوڑے تھوڑے باؤنڈریز بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی انگارے پہ بیٹھ جائے، اس کے کپڑے جل جائیں، اس کا اثر کھال تک پہنچ جائے، سکن برن ہو جائے، یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے. قبر کی حرمت. کچھ لوگ قبر کے ساتھ لپٹ بھی جاتے ہیں، تو جب لپٹتے ہیں تو اوپر ہی ہو جاتے ہیں نا، کیسے لپٹ سکتے اس کے بغیر. دیکھیے قبر کے اوپر لیٹے بغیر آپ لپٹ سکتے نہیں، لپٹ سکتے. تو جب آپ اوپر لیٹ گئے اس کے تو گویا بیٹھے یا لیٹے ایک طرح سے اوپر آ گئے نا اس کے، تو اوپر بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تجلسوا علی القبور، قبروں پہ مت بیٹھو. قبروں کے پاس یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے. فرمایا ساری زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. حمام کیا ہوتا ہے؟ واش روم. آپ نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت.
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. ایک اور حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو جشن منانے کی جگہ نہ بنانا، عید نہ بنا لینا. پھر قبروں کی زیارت کے لیے خاص تیاری کر کے جانا یہ بھی منع ہے. فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی باقاعدہ پلان کر کے ان کو وزٹ نہ کیا جائے. مسجد حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد اقصی. اس کے علاوہ اسپیشلی بہت اہتمام کے ساتھ کسی مسجد کی وزٹ، ہاں راستے میں آ جائے، کسی شہر میں آپ گئے میں ہیں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھ لیں، لیکن یہ سوچنا کہ وہ خاص مسجد ان 3 مسجدوں کے علاوہ زیادہ بابرکت ہے، یہ سوچ درست نہیں. عید پہ وزٹ کرنے جاتے ہیں یہ درست نہیں، کوئی دن مقرر کرنا. پھر اسی طرح خاص تیاری سے مراد یہ ہے کہ مثلا ہم سب یہاں سے ایک ٹرپ لے جائیں شاہی مسجد وزٹ کرنے کے لیے. ہاں کوئی تاریخی چیز دیکھنی ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا فیصل مسجد کی نسبت، تو یہ درست نہیں. وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑی مسجد میں آپ نے جانے کے لیے کہا ہے کہ بڑی مسجدوں میں جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے. فیصل مسجد جانا منع نہیں ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا نہیں منع، صرف زیارت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. کتنے ہی لوگ مسجد تو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے وہاں، کیا دیکھ کے شان و شوکت دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی شہر میں آپ جائیں تو وہاں اگر کوئی خاص تاریخی مسجد ہے تو اس کو نہ دیکھیں. ثواب کی نیت سے اور برکت کی نیت سے کہ وہاں زیادہ برکت ہے کیونکہ فلاں بادشاہ نے بنوائی تھی تو یہ ٹھیک نہیں. بہرحال قبروں کی زیارت کے وقت کرنے کا کام کیا کرنے کا کام ہے؟ مغفرت کی دعا. آپ نے خود بھی دعا کی، دعا کا حکم بھی دیا، دعا سکھائی بھی. ایک اور دعا کیا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اور بہت سے لوگ یہاں سے ایک اور مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ وہ سلام سنتے ہیں تو پھر اور بھی ساری باتیں ہماری سنتے ہیں. یہ یہاں سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. مثلاً آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اگر سڑک پہ سلام کریں گھر والے کو تو وہ سن رہا ہوگا، تو قبرستان والے کہاں سے سن سکتے ہیں؟ نشانی لگا سکتے ہیں، کتبہ نہیں. دونوں میں فرق ہے. کتبہ کس سے ہے؟ میں نے اسی لیے بولا تھا جس پر کوئی سٹون کے اوپر انگریو کر کے آپ لکھتے ہیں کچھ، وہ منع ہے. نام اور تاریخ پیدائش اور شعر و شاعری اور معلوم نہیں پوری ہسٹری لکھ دیتے ہیں وہاں. اس کا کیوں منع کیا گیا؟ کوئی حکمت بتائے گا مجھے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. کیوں منع کیا نام لکھنے سے؟ اس میں پھر شرک کا ایک دروازہ کھلتا ہے. کہاں سے؟ مثلا کسی بہت نیک شخص کو کہیں دفن کیا گیا اور کتبے پہ لکھ دیا گیا یہ فلاں بزرگ ہیں اور یہ ان کی یہ کرامات تھیں یا کچھ بھی. اب وہ سارے ان کے لوگ فوت ہو گئے جو ان کے دور کے تھے. 500 سال بعد کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے تو کیا کرے گا وہ؟ آپ بتائیے کیا کرے گا؟ اندیشہ ہے نا شرک کا یا نہیں ہے؟ تو کوئی حکمت ہوتی ہے نا کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کی. جی ہاں، آئندہ بھی تو وہاں قبر بنے گی نا. اگر سارے کتبے لگا لگا کے شہر بھر دیں تو زندہ لوگ کہاں رہیں گے؟ یعنی کہ آپ میری اس بات کو نیگیٹو سینس میں نہ لیں، لیکن لٹرلی میں جب یہ قبرستان دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ کیا یہاں ایک اور یونیورسٹی نہیں بن سکتی تھی؟ میں بھی آپ میری سوچ سے چاہیں تو 100% اتفاق نہ کریں، لیکن میرے خیال میں ایک لحاظ سے تو چلو ٹھیک ہے کہ عبرت ہوتی ہے، سبق کے لیے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر کسی بھی شہر کے اندر ایک کے بعد ایک قبرستان ہی بنایا چلے جائیں تو زندہ لوگ تو باہر نکل جائیں گے شہر سے اور مردہ لوگ شہر کے اندر آ جائیں گے. مدینہ میں جو بقیع ہے اس کا ایک ہی سائز ہے. ہوتا کیا ہے وہاں پتا ہے آپ کو؟ ایک طرف سے دفن کرنا شروع کرتے ہیں، ایک مخصوص عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ ہڈیاں گل جاتی ہیں پھر وہاں دوبارہ قبریں بنتی ہیں. یعنی آپ سوچئے 1400 سال سے وہاں اب تک لوگ دفن کیے ہی چلے جا رہے ہیں. کیسے ہوتا ہے وہ؟ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو مدینہ میں کتنے قبرستان نظر آ رہے ہیں؟ اگر 1400 سال سے وہ یہی کرتے جو ہم کرتے ہیں تو پورا مدینہ کیا بن چکا ہوتا؟ تو طریقہ کیا ہے کہ ہر 100 سال بعد، 50 سال بعد، 20 سال بعد، اللہ عالم کتنے سال کے بعد وہ مردہ بالکل مٹی ہو جاتا ہے تو اس کو کھود لیتے ہیں قبر کو اور اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں چن کے ان کو الگ دفن کر دیتے ہیں، وہاں نیا مردہ دفن کر دیتے ہیں. تو اب یہ طریقہ جو ہے
اب مثلا جنت المالا جو ہے مکہ میں، وہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک مردہ دفن کیا جاتا ہے. ورنہ تو صرف چند لوگوں کو اس خاص مخصوص قبرستان میں جگہ ملی اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس سے محروم ہو گئے. یعنی جتنی ہمارے ملک میں جہالت ہے، ہماری پرائرٹی نمبر 1 اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ جہالت کو دور کرنا. کیونکہ پہلا لفظ دین میں کیا دیا گیا تھا ہم کو، پہلا حکم ہی کہہ لیجئے کیا دیا گیا تھا. تو ہمارے ملک میں تعلیم کا کیا عالم ہے، کتنے پڑھے لکھے لوگ، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی دین کتنا جانتے ہیں. تو یعنی کہ ہر ایک کا اپنا ایک ذاتی رائے ہوتی ہے نا. یہ صرف میری ذاتی رائے ہے، آپ سب اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ضرور اختلاف کیجئے، مجھے اس سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا کہ کون مجھ سے اختلاف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، نہ میرا معاملہ آپ کے ساتھ ہے. انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کچھ سوچ آتی ہے نا، عبرت آتی ہے، کوئی خیال آتا ہے، یا اصلاح کا آتا ہے، یا کسی برائی کو روکنے کا آتا ہے، یا کچھ کرنے کا آتا ہے. آنا چاہیے یا نہیں؟ آنا چاہیے نا. تو اگر آپ یوں دیکھیے کہ جب آپ اوپر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، مثلا اسلام آباد کا شہر کتنا بڑا ہے، کتنے اسکول ہیں اس میں، کتنے بچے ہیں جو ابھی بھی اسکول نہیں جا پاتے، اسکولوں کی فیسوں کا معیار کیا ہے، وہ اسکول کیوں مجبور ہیں زیادہ فیس لینے پر. ساری ایک لمبی کہانی ہے نا. اب اسلام آباد کی ایک زمین کا ایک ایک انچ یا ایک ایک فٹ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے اتنے فٹ کی بھی قیمت کتنی ہے. یہ تو ایک پورا سیکٹر جس میں آدھا تقریباً قبرستان بن جائے اور آدھے میں کچھ اسکول وغیرہ بن جائے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ قبرستان تھوڑے سے اور دور لے جائیں اور اس کو بھی اسکول بننا چاہیے، کوئی بھی اسکول جس میں کوئی تعلیم حاصل کرے. مردوں کی نسبت زندوں کا حق زیادہ ہے. یہ صرف میری پرسنل رائے ہے، نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ جا کے یہ کرنا شروع کر دے، نہ یہ کہا کہ اس بیان کو اخبار میں چھاپے. صرف ایک سوچ شیئر کی ہے اس درد کے ساتھ کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بھی جا کے کیا کرتے تھے، وہاں بھی آپ سکھا رہے ہیں. تو ہم تو کہیں بھی نہیں سیکھتے سکھاتے. حضرت ابوبکر نے ایک وصیت کی تھی کہ جن کپڑوں میں میں فوت ہوں انہی میں مجھے دفنا دیا جائے، کیونکہ نئے کپڑوں کے حقدار زندہ لوگ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اسلام آباد میں جیسے ایک قبرستان بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اگر اس میں ہم پکی قبریں نہ بناتے، سنت پر عمل کرتے ہوئے مسنون طریقے اختیار کرتے، تو ہمیں ایک اور جگہ کی ضرورت نہ ہوتی، وہ جگہ کسی اور کام آ سکتی تھی. جب ہم کہیں پر بھی دین سے کچھ بھی ہٹتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر ہی رکھا جائے. جی دیکھیے، دین کا حکم آپ نے پڑھا اور سنا ہے، تو آپ نام لے کے کیوں سوال کر رہی ہیں؟ اس سے فتنہ ہوتا ہے. اگر اس وقت میں یہ فتویٰ دوں تو آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا. میرا کام کیا ہے کہ اللہ کا حکم آپ کو سنا دوں، آپ اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں، خود دیکھنا سیکھیں. ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میری رائے میں شہر کے اندر اتنے قبرستان نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ زندوں کا حق مارا جاتا ہے. جو مسنون طریقہ ہے دفنانے کا کہ ایک کے بعد ایک لاٹ دفناتے جاؤ اور باقی جگہ انسانوں کے لیے چھوڑ دو. اب کیا ہے کہ ان کے آس پاس اتنی جگہ کھلی چھٹی ہوئی ہیں کہ وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور وہ جگہ پارک بنی ہوئی ہیں، عیدگاہ بنی ہوئی ہیں. کیا یہ درست ہے طریقہ؟ صرف چند ناموں سے بات نہیں بنتی. جنرلی اسپیکنگ آپ دیکھیں، اور نہ ہی باہر جا کے نام لے کے بات کریں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اوکے. چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.